الحمد لله الحمد لله سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهاد الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المجادلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه معززین مکرمین محترمین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار دل نشیں اور دل ربا علمی ادبی محفل کے صدر نشیں اس جامعہ اور اس گلشن کے روح رواں میرے استاد محترم جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء آیۃ من آیات اللہ حضرت مولانا قاری سلطان محمد صاحب ادام اللہ ظلہ علینا حفظہ اللہ تعالی، آپ کی موجودگی میں مجھ نالائق طالب علم کا کچھ بیان کرنا یہ سوء ادب ہے۔ سچی بات ہے کہ میں آج بیان نہیں بلکہ میرے امتحان کا دن ہے۔ میرے کاندھوں پہ بڑا بوجھ اس وقت سوار ہے۔ میرے دادا استاد محترم ان کے سامنے لب کشائی کرنا یہ میری ہمت کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار عالی میں دعا ہے، اللہ رب العزت تلاوت کردہ آیت عظیمہ و جلیلہ کے حصہ کے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں بطور سبق سنانے کے عرض کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔
پھر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سامعین محترم، میرے طالب علم بھائی تشریف فرما ہیں، اس علاقہ کے میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ بیان کے ابتدا میں ہی میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میں جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے جو عرض کروں گا، یہ سب کے سب فیض ہیں اس دارالعلوم جامعہ فاروقیہ کے۔ میرے والد ماجد اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے، انہوں نے حضرت الاستاذ دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے 4 سال زانوِ تلمذ طے فرمایا اور اس کے بعد گجرانوالہ میں ڈیرہ لگایا۔ دارالعلوم فاروقیہ اس وقت ایک پھلدار اور پھولدار درخت کی مانند ہے، جس کی بہت سی شاخیں ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے الحمدللہ ایک شاخ منڈیالہ تیگا گجرانوالہ میں دار التوحید و سنہ کی شکل میں بھی موجود ہے۔ کہو الحمدللہ۔ میں نے اپنے والد محترم سے علم پڑھا ہے، انہوں نے اپنے استاد محترم سے پڑھا ہے۔ استاذی کا جو فیض یہاں انہوں نے 4 سال میں حاصل کیا، امانتاً دیانتاً الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب تک اس کو منتقل فرما رہے ہیں۔ میں آج اپنی سعادت سمجھتے ہوئے استاذی کو بطور سبق سنانے کے ایک بات عرض کر کے پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دارالعلوم جامعہ فاروقیہ پنڈی گھیب کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، ضلع اٹک کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر ضلع کے لیے رحمت ہے۔ ابو جی نے استاذی کے پاس قرآن مجید کا جو ترجمہ پڑھا اور پھر استاذی کا جو وہ صدقہ جاریہ ہیں، الحمدللہ ہر سال ہمارے مدرسہ میں استاذی کا پڑھایا ہوا ترجمہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے والد محترم سے 7 دفعہ اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، وہ سب فیض ہے استاد محترم کا۔ میرے ایک بھائی نے 10 دفعہ ابو جی سے ترجمہ قرآن مجید پڑھا ہے، اور ہم سب بھائیوں کو، میری والدہ محترمہ کو، میری بھابھی کو، میری 2 بہنوں کو ابو جی نے سب کو بٹھا کے الحمدللہ ایک دفعہ پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے، تاکہ استاذی کا فیض مدرسہ میں بھی عام ہو جائے اور میرے گھر میں بھی عام ہو جائے۔ یہ استاذی کی برکات ہیں، ان کی دین کی خدمات کے ثمرات طیبہ ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا قدر کر لیجئے اس شخصیت کی۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جو بڑے سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے جن کی جو رحمت کے طور پہ اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ میں استاذی کو سبق سنانے کے طور پہ قرآن مجید کے چند معنی سنانے لگا ہوں جو ابو جی نے آپ کے من و عن ہمارے تک پہنچائے ہیں۔ مثلا ترجمہ پڑھاتے ہوئے جب قرآن مجید کا یہ مقام آتا ہے ذالک یوم التغابن، ہمارے ابو جی فرماتے ہیں میرے استاذی کا معنی ہے یہ دن ہے ہار جیت کا، جو آج سے ابو جی نے 36 سال وہی لفظ ہم تک الحمدللہ پہنچائے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ابو جی مانا کرتے ہیں کہ میرے استاد محترم مانا فرمایا کرتے تھے میرے پیارے پیغمبر البتہ ضرور بضرور آپ ان کو پہچانیں گے ان کی طرز کلام سے۔ اور جب یہ قرآن کا مقام آتا ہے ماذا قال آنفا، ابو جی فرماتے ہیں ہمارے استاذی مانا کیا کرتے تھے کیا کہا اب حضرت نے، کبھی عزفت العازفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی، یہ سارے وہ چند نمونے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ابو جی نے حضرت استاذی سے پڑھے اور ہم تک الحمدللہ اسی طرح پہنچائے ہیں۔ ہم سب صدقہ جاریہ ہیں استاد محترم کا۔
اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک بات سناتا چلوں، استاد جی سے دعا مل جائے گی۔ میں مدینہ منورہ میں جب پڑھتا تھا، ایک دن مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے کچھ دوست ہم گاڑی پہ بیٹھے اور مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے تھے۔ جب مسجد غمامہ کی طرف سے 7 نمبر گیٹ کی طرف سے ہم مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی شریف کے ایک امام الشیخ عبدالباری السبیتی نماز مغرب کی امامت فرما رہے تھے۔ وہ سورت ہمزہ کی تلاوت بڑے وجد میں آ کے کر رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے وما ادراک ما الحطمہ، میرے دوست گاڑی فل تھی، سارے بیٹھے ہوئے تھے، پٹھان تھے، کچھ پشاور کے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میرے ابو جی یہاں مانا کرتے ہیں، اور انہوں نے پڑھا ہے پنڈی گھیب والے استادوں سے وما ادراک ما الحطمہ، کیا معلوم تجھے کیا ہے وہ توڑ پھوڑ دینے والی، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک دوست نے مجھے کہا کیا بات ہے یار، تمہیں قرآن کا اتنا ترجمہ یاد ہے؟ جو میرا دوست گاڑی چلا رہا تھا وہ کہنے لگا کاش تیرے والد محترم اسلام آباد کے قریب ہوتے تو میں آپ کے والد محترم سے ترجمہ قرآن مجید پڑھ لیتا۔ مجھے بتاؤ، یہ مدینہ منورہ میں بھی استاجی کا فیض وہاں پہنچا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت استادوں کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور اس جامعہ کے فیض کو مزید اللہ عام و تام فرمائے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، بس اسی کے متعلق 2-3 گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، علم ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ علم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کا ایک بہت قیمتی زیور ہوتا ہے۔ اصلی علم ہے کون سا؟ العلم ما جاء من فوق، علم وہ ہے جو اوپر سے آیا ہے، جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ ان تمام علوم کی سردار کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ کہو بے شک، اونچی آواز سے بولیں۔ ان تمام علوم کی سردار کتاب ہے تو قرآن مجید۔ باقی تمام کتابیں قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں۔ ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے تو کون ہے؟ اونچی آواز سے، کون ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید جس انسان کو اللہ اس کا فہم عطا فرما دے، اس کے پاس دنیا کی دولتیں نہ بھی ہوں، کوٹھیاں نہ بھی ہوں، مربے نہ بھی ہوں، وہ سب سے بڑا امیر انسان ہوتا ہے۔ بابا چلاسی بہت بڑے بزرگ ہیں ایبٹ آباد کے اندر۔ ایک دفعہ ہم چاروں بھائی والد محترم کے ساتھ ان کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ حضرت نے فرمایا میرے چاروں بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ اس وقت زرداری صدر ہوا کرتا تھا۔ چلاسی بابا فرمانے لگے آپ تو زرداری سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ زرداری کیا امیر ہے؟ جس کی بیٹی حافظہ بن جائے، اس انسان کو کبھی یہ حسرت نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے۔ علم دین بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک دولت ہے، جسے اللہ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی نعت خان جب نظم پڑھتے ہیں تو کتنی اونچی سبحان اللہ آپ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو، دل کھول کے کہیں سبحان اللہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن مجید تیرے سمجھانے پہ قربان جائیں۔ اللہ کا قرآن کتنے پیارے انداز میں ہمیں سبق دے رہا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں اور آخرت میں انسان کو بلندیوں سے نوازتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ فرماتی ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا مرتبہ دنیا میں بھی بلند اور آخرت میں بھی بلند۔ دوسرے نمبر
العلم درجات، جسے اللہ علم دین کی دولت سے مالا مال فرما دے، وہ مرد ہو تب، وہ عورت ہو تب، امیر ہو تب، غریب ہو تب، اللہ جس کے سینے میں علم کی روشنی پیدا فرما دے، علم کی شمع جلا دے، اللہ فرماتی ہیں یرفعو، توجہ میری طرف، میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں، یرفعو کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا۔ مضارع میں کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ 2 زمانوں کا احتمال، بیک وقت ایک ہی زمانہ، حال اور استقبال۔ توجہ کیجئے، اب معنی کرتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ فرماتی ہیں ایمان لے کے آؤ، تمہارے اندر جب علم دین آ جائے گا، یرفع زمانہ حال میں بھی تمہیں میں بلندیاں دوں گا، اور زمانہ استقبال میں میں تمہاری اولاد کو بھی بلندیوں سے نواز دوں گا۔ یرفع اللہ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، ان سے پیچھے چلے رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی، قرآن کی خدمت کر کے گئے، اپنے زمانے میں بھی اللہ نے ان کو عزت عطا کی۔ آج اشاعت التوحید و سنہ دوسری اور تیسری نسل میں پہنچ چکی ہے۔ یرفع اللہ، انہیں بھی اللہ نے بلندیاں قرآن کی وجہ سے دی، ان کی روحانی اولاد کو بھی قرآن کی وجہ سے بلندیوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، علم دین اتنی عظیم دولت ہے، سبحان اللہ۔ اب سنیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کا سہارا لیتا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ان کی مجلس کے اندر جنات بھی ہوا کرتے تھے، انسان بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، ملکہ بلقیس کا عرش اور اس کا تخت میرے پاس کون لے کے آئے گا؟ میرے پاس وہ تخت کون لے کے آئے گا؟ توجہ، ایک جن بیٹھا ہوا تھا پہلوان عفریت، کہنے لگا کہ صبح سے لے کے شام تک کا وقت دیں، میں انشاءاللہ وہ تخت لے کے آؤں گا۔ 500 میل کا فاصلہ اس نے کتنی دیر میں طے کرنے کا وعدہ کیا؟ 1 دن میں۔ توجہ، قرآن کہتا ہے قال عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان کی مجلس میں ایک علم کی دولت سے مالا مال انسان بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ پہلوان اپنی جسمانی طاقت کے بل بوتے پہ 1 دن کا وہ وقت مانگ رہا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جسے اللہ نے کتاب کی دولت سے نوازا تھا، علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ کہنے لگا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے کہ 1 دن لگ جائے وہ عرش اور تخت لے کے آنے پہ؟ نہیں، آپ آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، اتنی دیر میں میں آپ کی مجلس میں وہ عرش اور تخت حاضر کر دوں گا۔ وہ جسم کا مضبوط انسان 1 دن میں سفر طے کرنے کی بات کر رہا تھا، اور جسے اللہ نے علم دین عطا کیا اسے اللہ نے اتنی قوت عطا کی کہ آنکھ جھپکنے کے برابر وہ تخت لے کے آنے پہ قادر تھا۔ مجھے بتاؤ پہلوانی کا مقام زیادہ ہے یا علم کا مقام زیادہ ہے؟ علم اتنی عظیم دولت ہے، انسان کے اندر آئے تو اشرف المخلوقات، یہ علم اور یہ فن جب کسی جانور کے اندر آ جائے اللہ اس کا بھی مقام بلند کر دیتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ جب کسی جانور کے اندر آئے، ایک جانور ہے جسے ہم کتا کہتے ہیں، یہ بڑا نجس ہے، بڑا ناپاک ہے، اختلاف ہے احناف اور شوافے کا۔ احناف کیا کہتے ہیں جب کسی برتن میں کتا منہ ڈالے کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 3 دفعہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ 7 دفعہ دھونا ہے، 8ویں دفعہ پھر مٹی سے مانجنا ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولغ القلب فی الاناء مرات وعفروه الثامنة بالتراب، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے
7 دفعہ پانی سے دھو، پھر 8ویں دفعہ مٹی سے مانجنے سے وہ برتن پاک ہوگا۔ پنڈی گھیب کے میرے نوجوان بھائیوں، یہی کتا جب کسی برتن میں منہ ڈالے اتنی مشکل سے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اسی کتے کو جب ہم شکار کا علم سکھا دیں، شکار کرنے کا فن سکھا دیں، اب اسی کتے کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ وہی کتا، اس کا جھوٹا اتنا نجس کہ وہ کسی برتن میں منہ ڈالے تو 7 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا، اور یہی کتا جب اسے ہم علم سکھا دیں، شکار کرنے کا فن سکھا دیں، اب اس کا شکار پاک ہو جاتا ہے۔ پنڈی گھیب کے نوجوانوں، علم جب کتے کے اندر آیا، اس نے کتے کی عظمت کو بلند کر دیا، اور یہی علم جب میرے اور آپ کے اندر آئے گا، اللہ ہمیں فرشتوں سے بھی بلند کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں فرشتوں سے بھی بلند کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اس بات کی شہادت ملتی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ، کہو لا الہ، پڑھو اونچی آواز سے یار۔ جب تک ہمارے کھانے میں حلوہ نہ ہو مزہ نہیں آتا، ہماری تقریروں میں بھی جب تک رب کی توحید نہ ہو تو ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اونچی آواز سے پڑھے لا الہ، شہید اللہ انہ لا الہ، اللہ گواہی دے رہے ہیں لا الہ، میرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میرے سوا گنج بخش کوئی نہیں، میرے سوا داتا کوئی نہیں، میرے سوا مختار کل کوئی نہیں۔ ان ساری صفتوں کا مالک ہے تو صرف کون ہے؟ کل یار جب دنیا سے جانا ہے، ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، تو پھر آج رب کی توحید کے نعرے بلند کریں، حاجت روا اکیلا، مشکل کشا اکیلا، گنج بخش اکیلا، داتا اکیلا، غوث اعظم اکیلا، دستگیر صرف کون؟ اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ، اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنا ذکر فرما کے، فرشتوں کا تذکرہ فرما کے، تیسرے نمبر پہ اللہ نے علم والوں کا ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، سارے علم والے یہی گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں حاجت روا اللہ کے سوا۔ معلوم ہوا علم پڑھ کے پھر کہنا اللہ بھی حاجت روا، نبی بھی حاجت روا، وہ علم نہیں ہے۔ علم تب بنے گا جب عالم علم پڑھنے کے بعد یہ نعرہ لگائے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ میں اپنے موضوع سے نہ نکل جاؤں، بات کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنا ذکر اور پھر 7 فرشتوں کا ذکر فرمانے کے بعد علم والوں کا ذکر کیا۔ علماء کی شرف و عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ اکٹھا ملا دیا ہے۔ اللہ ہمیں نورانی علم عطا فرمائے، وہ عالم بنا دے جس کے سونے کی وجہ سے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جس کے سونے کی وجہ سے پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، میری بہنیں جو آج بخاری شریف مکمل کر رہی ہیں، ان کے والدین آئے ہوں گے، ان کے اعزاء و اقارب اباعد بھی تشریف لائے ہوں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں علم ایسی دولت ہے کہ فرشتوں نے کبھی عرش کے اعزاز میں پر نہیں بچھائے، انہوں نے عرش اور آسمانوں کے اعزاز میں کبھی بھی پر نہیں بچھائے ہوں گے، لیکن میرے آقا کی زبان اطہر کیا فرما رہی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، طالب علم اللہ کی نظر میں اتنا قدردان ہے، اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اپنی نورانی پر کھول کے اس طالب علم کی تم سواری بن جاؤ۔ یہ فرشتے اپنے پر طالب علموں کے اعزاز میں کھول دیتے ہیں، وہ طالب علم مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی نظر میں اتنا اس کی قدر کو بلند ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنا دوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ عورت
خاندان کے اندر ایک بہت ہی انقلاب کا سبب ہوتی ہے۔ اسی نے ماں بننا ہے، بہن بنی ہوئی ہے، بیٹی ہے، بہو بنے گی۔ تو آؤ، جس عورت کے اندر یہ چند صفات ہوں گی، ان صفات کی وجہ سے اللہ اسے جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس عورت کے اندر یہ 4 صفات آ جائیں، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابند بن جائے۔ صرف خوشی میں، صرف رمضان میں، صرف فوتگی کے موقع پہ نماز نہیں، پکی نماز وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں پڑھی جائے۔ مرد نے ہر حال میں، عورت نے شرعی عذر کے علاوہ کوئی کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم نماز میں کیا معنی کرتے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاة۔ کرو ترجمہ اس کا، میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ رب جعلنی مقیم الصلاة۔ مقیم الصلاة یہ اضافت لفظیہ ہے، اس کی گہرائی میں جائیں تو پھر ترجمہ یوں کریں گے، رب جعلنی مقیم الصلاة۔ یہ معنی نہیں کریں گے اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ نہیں، رمضانی نمازی بن کے نہیں، رب جعلنی مقیم الصلاة، اے میرے پروردگار مجھے پکا نمازی بنا دے، مجھے پکا نمازی بنا دے۔ تو عورت جس میں پہلی صفت یہ ہو کہ 5 وقت کی نماز کی پابند، دوسرے نمبر پہ وصامت شہرہا، رمضان کے روزوں کی پابند، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی سیرت کو اعلیٰ بنائے، پردے کی پابند بن جائے، اور چوتھے نمبر پہ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے۔ جس عورت میں یہ 4 صفات آ جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ استاد محترم تشریف فرما ہیں، استاد جی سے معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں۔ امر کا ایک صیغہ ہے جس میں کام ہوتا ہے علی سبیل الاستعلاء، کسی کو حکم دینا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اور امر کا وہ صیغہ جس کے شروع میں لام امر آ جائے، اس میں چیز طلب ہوتی ہے لیکن بڑے پیار سے، بڑی تہذیب سے اور بڑے تعطف اور تلطف سے۔ میرے آقا کے لفظوں پہ غور کریں، آپ نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ۔ یہ فَلْتَدْخُلْ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا، امر غائب کا۔ فَلْتَدْخُلْ، اس عورت کو چاہیے، اللہ کی تجھ پہ اتنی رحمت ہو جائے گی، تیرے اعزاز میں جنت کے سارے دروازے کھلیں گے، جس دروازے سے جی چاہے گا تو داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ یہ عورت میں صفات کب آئیں گی؟ جب وہ علم دین پڑھی ہوئی ہوگی، اور جب اپنے خاندان میں جا کے اس علم کو پھیلائے گی، تو جب یہ صفات کی پابند بنے گی، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، علم اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے۔ یہی علم اللہ نبیوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں حضرت یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ داؤد و سلیمان کی بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ معزز بننا ہے، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دین کا خادم بنانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اب آئیے آخری بات کرتا ہوں، پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، سب کہہ دو رضی اللہ عنہما۔ میرے نوجوان طالب علم بھائیوں، 3 بچوں نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی ہے، اور تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ تینوں کو میرے نبی نے دعا دی، تینوں کو اللہ نے اپنے اپنے میدان میں امام بنا دیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان تینوں بچوں نے میرے آقا علیہ السلام کی اتنی خدمت کی، اللہ نے، میرے پیارے پیغمبر نے جب ان کو دعا دی، اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کو
امام الفقہا بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس کو امام المفسرین بنا دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اللہ نے امام المحدثین بنا دیا تھا۔ میری یہ سعادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر کی میں نے زیارت کی ہے، ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت طائف کے اندر مجھے نصیب ہوئی، اور میں نے وہاں دعا کی تھی، یا اللہ تیرے نبی کی امت کے رئیس المفسرین کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہمیں بھی قرآن کا خادم بنا دے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ 3 بچوں نے خدمت کی اپنے استاد کی، اللہ نے ان کو امام بنا دیا۔ یاد رکھنا، جو شاگرد اور طالب علم یہ چاہتا ہے میں کل مدرس بنوں، کل مجھے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، وہ جب تک اپنے استاد کا ادب و احترام نہیں کرے گا اللہ اسے علم کے نور سے محروم فرما دیں گے۔ استاد کا ادب و احترام اتنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا علم مبارک نہیں ہوتا۔ تو آئیے عبداللہ ابن مسعود کی بات سنانے لگا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عالم کے اندر چند صفات ہونی چاہیے، پھر اس کا علم مبارک نظر آئے گا۔ يكون العالم عليما حليما حكيما سكيتا باكيا محزونا تقيا نقيا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ چند صفات کا زیور جس عالم کے اندر ہو اس پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ ان یکون العالم علیما، عالم کے پاس علم ہو، فعیل کا وزن مبالغے کے لیے آتا ہے، علم ہو جتنا بھی ہو۔ آگے چلیں، حلیما اس میں حوصلہ بھی ہو، حکیما اس میں حکمت بھی ہو، بصارت کے ساتھ اس کی بصیرت بھی ہو، دل کی آنکھیں بھی کام کرتی ہوں۔ پھر آگے چلیے، سکیتن، عالم کی اصل صفت یہ ہے کہ وہ خاموش مزاج ہو، دین کی باتیں کرے، دنیاوی باتیں ضرورت کے مطابق کرے۔ یقین جانیے استاد محترم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں 100 باتیں ہم کریں، استاد محترم ایک بات میں ایسی بات سمجھا دیتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ استاد محترم ان ساری صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ سکیتن، خاموش مزاج ہو۔ آگے چلیں، محزونن، اپنے ماتحت لوگوں کے حالات کو دیکھ کے غمزدہ ہو۔ یہ نہیں نمازی میرا ہے اور تیجا اور 10واں کر رہا ہے، نمازی میرا ہے اور عرس پہ جا رہا ہے، نمازی میرا ہے اور غیر اللہ کے نام کی پکار کرتا ہے، نمازی میرا ہے اللہ کے علاوہ اور کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی دیتا ہے۔ نہیں، کوئی نمازی، کوئی ماتحت، کوئی متعلقین میں سے اگر توحید کے خلاف، دین کے خلاف کام کرے تو محزوناً اس کا دل غمگین ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، جی خیر ہے، کوئی بات نہیں، جمعہ تو میرے پاس ہی پڑتا ہے۔ نہیں، ان کے حالات پہ نظر رکھ کے اگر خرابی ہو تو پریشان ہونا چاہیے۔ اور عالم کی ایک اور صفت ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، باقیاً، رات کو اٹھ کے اللہ کے دربار میں رو رو کے دعائیں مانگتا ہو، اپنے لیے بھی، اپنے شاگرد کے لیے بھی۔ اور اگلی صفات، تقیاً نقیہ، عالم وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور جس کا باطن بھی پاک ہو، دل حسد سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، بغض و عناد سے پاک ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس میں یہ صفات ہوں گی وہ عالم ہوگا، اور پھر یہ وہ عالم بن جائے گا حتی الحیتان فی جو، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گی، اللہ میں اے عالم بنا دے۔ آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جو میری بہنیں پڑھ کے جا رہی ہیں، بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے، یاد رکھنا جس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے اس میدان میں پھولوں سے استقبال نہیں ہوگا، اس میدان میں آپ کے واہ واہ کے نعرے نہیں لگیں گے۔ اگر تم نے مسئلہ توحید کھل کے بیان کیا، شرک و بدعت کا رد کیا تو پتھر کھانے پڑیں گے، پھبتیاں سننی پڑیں گی، گالیاں سننی پڑیں گی، مذاق بنے گا۔ تو پھر آؤ میں ایک جملہ یہاں عرض کرتا چلوں، یہ علم دین علم نبوت ہے جس کا مقصد کار نبوت ہے۔ جب کار نبوت کریں گے تو حالات نبوت آئیں گے، تو اس کے لیے ہمیں مزاج نبوت کی ضرورت ہوگی۔ مزاج نبوت کیا تھا؟ صبر کرنا ہے،
فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ استاد جی نے یہاں ڈیرا لگایا، کتنی مخالفتیں برداشت کی یہ اللہ جانتے ہیں، استاد جی جانتے ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ گلشن ہرا بھرا نظر ہے، جس کی اتنی اولاد بن چکی ہے ماں روحانی طور پہ کہ استادوں کا سینہ ٹھنڈا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ دین پڑھنے کے بعد مشکلات آئیں تو پھر صبر سے کام لینا ہے۔ میں پھر وہ جملہ دہرا دوں، یہ علم دین علم نبوت ہے، اس کا مقصد کار نبوت ہے۔ جب کار نبوت کریں گے، حالات نبوت آئیں گے تو پھر اس کے لیے مزاج نبوت کی ضرورت ہوگی۔ انہی کلمات میں اللہ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی، سبقت لسانی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔